پارٹی ٹائم اور اقبال۔ میں واپس نیچے آیا تو لفٹ نے گلاس فلور کے پاس اتارا۔ میں ریسٹورانٹ والے فلور پر چلا گیا۔ اس وقت وہاں کا ماحول بڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ یہاں کوئی پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ ریسٹورانٹ کے ایک حصے پر ایک بورڈ لگا دیا گیا تھا کہ یہ حصہ پرائیویٹ فنکشن کے لیے مخصوص ہے۔ پہلے جو دھیما میوزک بج رہا تھا وہ اب زوردار ساز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ رنگ، خوشبو اور حسن کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں خوبصورت لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لفٹ سے نکل کر پارٹی میں شریک ہونے کے لیے باہر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈسکو میں جا کر ڈانس کر رہے تھے اور کچھ چاروں طرف پھیل کر خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ نوجوان زیادہ تر سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھے جو ان کے سفید رنگ پر بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ باقی خواتین کے معاملے میں بس یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ادھر مغرب میں مرد جتنے سطر پوش کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں، خواتین کا لباس اتنی ہی متضاد کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دن خواتین نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا تھا۔ سینڈل سے لے کر ہیئر سٹائل تک سب پر پوری محنت کی گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ ہمارے شاعر مشرق جب یورپ گئے تو غالباً میری ہی طرح ایسی کسی پارٹی میں بن بلائے چلے گئے ہوں گے اور واپسی پر اپنے یہ اشعار لکھے ہوں گے۔ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشتیں مغربیاں جلوہ ہائے پابر رکاب، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، ماہ و ستارہ ہیں بحر وجود میں گرداب۔ اس سے پہلے کہ میرا سفینہ ڈوبتا یا کوئی حجاب حائل ہوتا، میں نے مغرب کی نماز کا ارادہ کیا۔ ویسے اقبال کی اسی غزل کا ایک شعر یہ بھی ہے: وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ میں مذکورہ والا سجدہ تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ یہ میری خواہش تھی کہ آسمان و زمین کے بیچ میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے ضرور گر پڑوں۔ واش روم جا کر وضو کیا، بڑی مشکل سے گوشہ عافیت تلاش کر کے نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے: یا اللہ، ہر بلندی پر تو ہی بلند ہے اور ہر حال میں تو ہی قابل تعریف ہے۔ میری یہ نماز اسی حقیقت کا اعتراف تھی۔ اقبال بھی لندن میں نماز کے ذریعے مغربی تہذیب کے اس دھوکے سے بچے تھے اور لندن میں یہ غزل کہی تھی: گرچہ ہے دلکشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند بال دانا و دام سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ مغربی تہذیب کی طاقت۔ اس روز مجھے مغربی تہذیب کی طاقت کے اس پہلو کو بغور دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک عالم اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھ کر مغربی تہذیب کے خلاف کوئی تنقید لکھ دے یا کوئی وائز ممبر پر کھڑے ہو کر مغرب کو برا بھلا کہتے۔ ان کی دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ایک عام انسان اس میں غیر معمولی کشش پاتا ہے اور کشاں کشاں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ایک ان کا رفاہی نظام جس میں معاشرے کے محروم طبقات کو اسباب زندگی پہنچانے کا پورا اہتمام کیا گیا ہے، مفت علاج اور تعلیم، بے روزگاروں اور بچوں کے لیے ماہانہ وظیفہ، معذور اور محروم طبقات کے لیے خصوصی سہولیات، خواتین اور کمزور طبقات کے حقوق کا خصوصی تحفظ اس رفاہی نظام کی چند خصوصیات ہیں۔ دوسرا پہلو وہی ہے جو اس وقت میرے سامنے تھا، یعنی مادی زندگی کی فتوحات اور عیش و عشرت کی فراوانی۔ زمین سے نصف کلومیٹر بلند جس ٹاور پر میں کھڑا تھا اسے جدید فن تعمیر کا شاہکار کہا جاتا ہے اور ساتھ جدید تعمیراتی عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف شہر کی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کرتی اور دوسری طرف ساحل کی ٹھنڈی ہوا وجود کو سرشار کرتی۔ پھر شراب و شباب، ساز و آواز، رقص و موسیقی، رنگ و خوشبو، حسن و دلکشی اور مستی و جوانی کا کچھ ایسا میلہ لگا تھا کہ کون کافر اس صنم کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو فکری طور پر شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ انسان کے سطحی جذبات کو اتنے اعلیٰ درجے پر مخاطب کرتی ہے کہ وہ اس کے اثر سے خود کو بچا نہیں سکتا۔ جب تک انفارمیشن ایج شروع نہیں ہوئی تھی ہم اس کے شر سے بچے ہوئے تھے، لیکن اب ذرائع ابلاغ کی تلوار لے کر اس نے ہم پر فیصلہ کن حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے اسلحہ خانے میں ایک ہتھیار بھی ایسا نہیں جو اس کے مقابلے میں ہم پیش کر سکیں بجز عقیدہ آخرت کے۔ بدقسمتی سے فی الوقت یہ عقیدہ صرف قرآن میں پایا جاتا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ قرآن سے نکل کر ہماری فکر، عمل، سوچ، رویے اور معاملات میں نہیں آتا، مغربی تہذیب دنیا کی غالب تہذیب رہے گی۔ ممکنات کی دنیا۔ یہ تفصیلات قرآن کے ارشادات پر مبنی ہیں اور اس بات کا پورا احتمال ہے کہ میں کسی جگہ غلطی پر ہوں۔ حقیقی علم تو صرف خدا کے پاس ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قارئین کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کراؤں کہ جو آخرت ہماری زندگی میں آخری حد تک ناقابل تذکرہ ہے، وہ اس کائنات میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے اور اب رونما ہونے کے بالکل قریب ہے۔ ویسے تو آخرت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم غیب پر رہتے ہوئے اسے مانتے ہیں، لیکن میں نے یہ دکھایا ہے کہ اس عالم اسباب میں بھی وہ سارے امکانات ہیں جن سے قرآن کی بات درست ثابت ہوتی ہے۔ ہم جنت، جہنم اور قیامت کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے کہ یہ بڑی انہونی سی باتیں لگتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جہاں ہر چیز کبھی نہ کبھی بڑی عجیب اور انہونی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا وجود آج سے صرف 100 سال قبل کتنی انہونی بات تھی۔ میں نے یہاں خزاں رسیدہ مردہ درختوں کو موسم بہار میں زندہ ہوتے دیکھا، یہ بھی بڑی انہونی چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم روز دیکھتے ہیں تو ان کا انہونا اور عجیب ہونا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی طرح ایک روز قیامت کی انہونی بھی ہو جائے گی، اور جب ہوگی تو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ سارے اسباب و حالات تیار ہیں اور اپنے آقا کے فرمان کے منتظر ہیں۔ جس روز اس کریم کی نگاہوں کا رنگ بدلا، کوئی نہیں ہوگا جو اس واقعے کو روک سکے، ٹال سکے یا جھٹلا سکے۔ قیامت کیسے آئے گی؟ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کے ہولناک واقعات کی ایسی دل دہلا دینے والی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ انسان پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اول تو ہمارے ہاں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج ہی نہیں، اور جو تھوڑے بہت لوگ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں انہیں قیامت کوئی اہم چیز نہیں لگتی، وہ اسے بہت دور کی چیز سمجھتے ہیں۔ تاہم قرآن و حدیث میں قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کئی پوری ہو چکی ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو باقی ہیں ان کے پورا ہونے میں بھی اب بہت دیر نہیں لگے گی۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ قرآن میں اس کے وقوع کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اچانک آنے والی یہ عالمی آفت زمین اور اہل زمین کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، سورج، چاند، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آفت کا نقطۂ آغاز کسی سیارچے کا زمین سے ٹکرانا ہوگا۔ مجھے اس کا کچھ اشارہ سورہ زاریات کی آیت 22 میں نظر آتا ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت آسمان میں ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ایک روز ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایسے کسی واقعے کا ہونا بعید نہیں بلکہ کم و بیش یقینی ہے۔ خلا میں بے گنتی اجرام فلکی گھومتے پھر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے زمین کا رخ بھی کرتے ہیں مگر یہ اکثر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی یہ ان حفاظتی ڈھالوں سے رگڑ کھا کر زمین تک پہنچنے سے قبل ختم ہو جاتے ہیں جو کرۂ ارض کے ارد گرد موجود ہیں۔ مگر بہت سی خلائی چٹانیں کافی بڑی بھی ہوتی ہیں،
ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی زمین کا رخ کر لیا تو زمین کی فضا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ پروگرام میں بتایا گیا کہ اگر 1 کلومیٹر بڑی چٹان زمین سے آ کر ٹکراتی ہے، جو کہ بہت چھوٹا سائز ہے، تو 50 کروڑ ایٹم بموں کی طاقت کے برابر دھماکہ ہوگا۔ زمین سے مٹی کی ایک لہر اٹھے گی جو آسمان کو ڈھانپ لے گی۔ چاند، سورج اور ستاروں سب کی روشنی اس میں ماند پڑ جائے گی۔ سمندروں سے ایسی لہریں اٹھیں گی کہ تمام ساحلی شہر اس میں بہہ جائیں گے۔ زمین پر سے حیات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ پروگرام کے مطابق آج سے 6.5 کروڑ سال قبل ڈائناسورز ایسے ہی کسی واقعے کے نتیجے میں ختم ہوئے تھے۔ اس پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایسی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے سائنسدان 24 گھنٹے خلا کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے 30 سالوں میں 1 کلومیٹر طویل ایک چٹان زمین کا رخ کر سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو وہ میزائل کے ذریعے ایٹم بم مار کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ بھی کوئی یقینی حل نہیں۔ میرے خیال میں اگر خدا نے اسی ذریعے کا انتخاب کیا تو زمین والوں کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بلکہ جب میں سورہ قمر پڑھتا ہوں جس کی پہلی آیت کہتی ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو خیال آتا ہے کہ عجب نہیں کہ خدا ایک دفعہ پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یا اس کا کوئی حصہ کسی وجہ سے بھی ٹوٹ کر اس سے جدا ہو جائے اور اپنے زور میں اس کی کشش سے آزاد ہو کر زمین کا رخ کر لے۔ چاند زمین سے اتنا قریب ہے کہ زمین والوں کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ ملے گی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اسے یعنی قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب جبکہ غیر مسلموں نے بھی اس قیامت کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو ہم مسلمان جو قطعیت سے جانتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، کیوں نہ ان سے پہلے اسے دیکھ لیں اور اس کی تیاری کر لیں۔ موت آ گئی، قیامت آ گئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قیامت جس کا اوپر تذکرہ ہوا ان پر نہیں آئے گی۔ چلے مان لیا نہیں آئے گی، مگر موت تو آئے گی نا۔ ایک روایت جو ہے تو غریب مگر مفہوم اس کا ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ من ماتا فقد قامت قیامہ، یعنی جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی۔ بعض اوقات یہ موت اس طرح آتی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی قیامت کی نشانی بن جاتی ہے۔ اتفاق سے جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا جو کسی درجے میں قیامت سے مشابہ ہے۔ وہاں ایک شادی کی تقریب میں لوگ جمع تھے۔ عمارت کی 3ری منزل پر یہ اجتماع ہو رہا تھا۔ لوگ خوشی میں ناچ رہے تھے، میوزک بج رہا تھا، جام شراب گردش میں تھے کہ اچانک 3ری منزل کا فرش پھٹا اور لوگ ایک دم سے نیچے چلے گئے۔ اس تقریب کی ویڈیو بھی بن رہی تھی، اس لیے دنیا بھر کے ناظرین نے ٹی وی پر یہ منظر دیکھا کہ کس طرح لوگ مگن تھے اور اچانک زمین پھٹی اور پورے مجمع کو نگل گئی۔ پیچھے صرف دھول اور چیخیں رہ گئیں۔ اس واقعے میں موت جس طرح تحیر اور یکبارگی کے ساتھ آئی ہے، وہ کسی درجے میں قیامت کی یاد دہانی ہے۔ آخرت کے مراحل۔ آخرت کے 2 بڑے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جسے اردو میں ہم قیامت کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ قیامت کا دن نہیں۔ قرآن اس مرحلے کے لیے مختلف نام استعمال کرتا ہے جو اس دن کی نوعیت کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ مثلاً الساعہ یعنی وعدے کی گھڑی، القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی، الواقعہ یعنی ہو کر رہنے والی وغیرہ۔ خدا نے جس آزمائش کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، جب اس کے خاتمے کا وقت آئے گا تو انسانیت اور اس کے مسکن کی بساط لپیٹ دی جائے گی، مگر یہ کام اتنی سادگی سے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور جب ہوگا تو بدترین تباہی کے ساتھ ہوگا۔
یہی وہ مرحلہ ہے جس میں دنیا کی مکمل بربادی کا ہولناک نقشہ قرآن میں جگہ جگہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں القیامہ دوسرے مرحلے کا نام ہے، یعنی وہ دن جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس مرحلے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا اور پوری انسانیت کو زندہ کر کے اللہ اپنے حضور جمع کرے گا اور ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی مناسبت سے اسے یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوم الحساب، یوم الدین اور دوسرے بھی کئی اور نام ہیں جو پہلے مرحلے کی طرح صفاتی ہیں، یعنی نام یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ قرآن بالعموم ان دونوں مرحلوں کو ملا کر بیان کرتا ہے، اور غور کرنے پر ہی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ فلاں بات کس مرحلے سے متعلق ہے۔ قرآن سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت یعنی پہلا مرحلہ کائناتی سطح پر نہیں آئے گی، بلکہ ہماری دنیا تک محدود رہے گی۔ اس دن کی تباہی کے اثرات کے لیے قرآن نے السماوات کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ السما کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ وہ دن انسانیت کی موت کا دن ہوگا، اور انسانیت صرف اس کرۂ ارض پر بستی ہے، پوری کائنات میں نہیں۔ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مرحلوں کے درمیانی عرصے میں زمین و آسمان کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، اور جس دن زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت 48۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً پہلے مرحلے کے بعد جو وقفہ آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سالوں پر محیط ہو، اس میں زمین کو جنت کا روپ دے دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 105 اور سورہ زمر کی آیت 74 میں صراحت کی گئی ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ جنتیوں کی اضافی سیرگاہیں آسمانوں پر ستاروں میں تیار کی جائیں گی، کیونکہ قرآن جنت کی وسعت زمین سے آسمان تک بتاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133 اور سورہ حدید آیت 21۔ دوسری طرف اسی لامحدود کائنات میں جہنم بنائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ نو دریافت شدہ بلیک ہولز ہی وہ جگہ ہوں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کائنات کا اکثر حصہ انہی پر مشتمل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔